ایک بادشاہ تھا، وہ پھولوں کی سیج پہ سویا کرتا تھا، خادمہ اس کے لیے پھولوں کی سیج بچھایا کرتی تھی۔ مدت گزر گئی، پھولوں کی سیج پہ سونے کا عادی تھا۔ ایک دن خادمہ نے سوچا، لونڈی نے سوچا، روزانہ بادشاہ اس سیج پہ سوتا ہے، پتہ نہیں کیا لطف ہوگا۔ کمر سیدھی کرنے کے لیے، اس سیج کا لطف اٹھانے کے لیے وہ بھی لیٹ گئی۔ سیج تیار کرنے کے بعد ایک لمحے کے لیے کمر سیدھی کی تو سارے دن کی تھکی ہوئی تھی، آنکھ لگ گئی۔ بادشاہ وقت پر اپنے اجلا میں داخل ہوا، اپنے اس خاص کمرے میں داخل ہوا تو ایک لونڈی کو پھولوں کی سیج پہ سویا ہوا دیکھا تو غیرت سے جل بن کے کباب ہو گیا۔ ایک لونڈی کی یہ اوقات کہ بادشاہ کی سیج پہ سوئے۔ اس نے جلاد کو بلایا، کہا اس کو الٹا لٹکاؤ اور اتنا مارو کہ اس کی جان نکل جائے، تاکہ باقی خدام کو پتہ چل جائے کہ بادشاہوں کی سیجیں، ان کے بستر، ان کے گھر کتنے مقدس ہوا کرتے ہیں۔ لونڈی کو الٹا لٹکا دیا گیا اور جلاد ضرب پہ ضرب لگا رہا ہے، کوڑے پہ کوڑا مار رہا ہے۔ وہ چیختی ہے، روتی ہے، بچا لو مجھے، میری جان نکل رہی ہے۔ روتے روتے کیا خیال آیا کہ اس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے جلاد کو کہا رک جا، اس لونڈی سے پوچھ روئی کیوں ہے، اسے یہ بھی پوچھ ہنستی کیوں ہے۔ جلاد نے کہا لونڈی بتا روتی کیوں ہے۔ اس نے کہا تجھے نہیں پتا جب کوڑا لگتا ہے تو جان نکلنے کو آتی ہے، نزا کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ کہا یہ تو سمجھ ہے، لیکن ہنستی کیوں ہے؟ کہا ہنسی مجھے اس بات سے آئی ہے کہ چند لمحوں کے لیے سوئی ہوں، اتنی تکلیف کاٹ رہی ہوں، سوچا جو عمر بھر ہو گئی سوتے ہوئے جس کو، اس کا کیا بنے گا؟ جس کی زندگی بیت گئی اس سیج پہ سوتے ہوئے، اس کا کیا بنے گا؟ صاحبو، یہ دنیا پھولوں کی سیج نہ بنائیں، اس دنیا کو اللہ کی عبادت کے لیے گزاریں، ذکر فکر میں گزاریں، سحری کے وقت اٹھ کے مصلی پہ کھڑا ہو کے رونا سیکھیں، اللہ کے حضور آئیں، سارے کام چھوڑ دیں، رزق کی تلاش میں رازق کو بھول نہ جائیں۔ تم سمجھتے ہو دکان بند کر کے چلے گئے تو شاید میری آج کی سیل کم ہوگی۔ سیل دینے والا، رزق دینے والا، رزق کے دروازے کھولنے والا وہ رب ہے۔ جاؤ اس کے حضور جاؤ اور جا کے اس سے مانگو، مالک، رزق کا مالک بھی تو ہے، تیرے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں، میری مدد فرما۔ دیکھنا کہ رحمتوں کے کس طرح دروازے کھلتے ہیں اور جو تمہیں ملتا ہے اس میں برکت کتنی ہوتی ہے۔ آج ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے کاروبار میں برکت نہیں ہے، لاکھوں کماتا ہوں، پتہ نہیں چلتا جاتے کدھر ہیں۔ مسئلہ اصل ہے یہی کہ رزق میں بے برکتی آ گئی ہوئی ہے، اس لیے کہ ہماری پیشانی میں سجدے نہیں رہے، ہماری آنکھوں میں حیا نہیں رہا، ہمارے لبوں پہ قرآن کے نغمے نہیں رہے، ہماری سوچوں میں پاکیزگی نہیں رہی اور خیالوں میں طہارت نہیں رہی۔ آج غلاظت ہی غلاظت، گند ہی گند، اور جو ہے وہ شہوت ہی شہوت اور بے حیائی ہی بے حیائی آنکھوں میں، نظروں میں، خیالوں میں بھر دی گئی ہے۔ بازار میں چلے جائیں، گھر چلے جائیں، گھر کا دروازہ بند کر کے، مقفل کر کے بغیر آپ سمجھتے ہیں کہ میں محفوظ ہو گیا ہوں، آج تو وہاں بھی محفوظ نہیں رہا جاتا۔ عجیب صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اپنے گھروں کو ان ساری شرارتوں سے پاک کرو اور اپنی نظروں کو پاکیزگی سکھاؤ، پھر دیکھنا کہ کس طرح برکتیں ہوتی ہیں اور کس طرح رحمتیں ہوتی ہیں۔ عبادت کے دو مفہوم حضرت امام رازی نے بیان فرمائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں التعظیم لامر اللہ، عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے امور کا، اس کے حکم کی تعظیم کی جائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا حکم ہے تو دل جھک جائیں اس کے حضور اور اس کو ہی بڑا جانا جائے۔ اور دوسری بات والشفقۃ علی خلق اللہ، عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ مخلوق خدا پر شفقت کی جائے۔ حضرت امام غزالی نے اربعین کے اندر لکھا کہ عبادت کی 10 قسمیں، ان میں سے پہلی قسم نماز ہے، جو عبادات میں سب سے اہم اور سب سے بڑی عبادت ہے۔ دوسری قسم زکوٰۃ ہے، تیسری قسم روزہ ہے، چوتھی قسم حج ہے، پانچویں قسم تلاوت کلام مجید ہے، اور چھٹی قسم ہر وقت ذکر الہی میں رہنا ہے، ساتویں قسم حلال رزق کے لیے کوشاں رہنا ہے، اور آٹھویں قسم پڑوسی، ہمسائے، ساتھی اور دوستوں کے حقوق ادا کرنا ہے، اور نویں قسم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے، اور 10ویں قسم اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنا ہے۔ یہ عبادت کی صورت ہے۔ اب معاشرے کے اندر کچھ لوگ تو عبادت کرتے نہیں ہیں، اور ان کا عبادت نہ کرنا غفلت کی وجہ سے۔ ایک طبقہ ہے کہ وہ عبادت کا قائل ہی نہیں، وہ دہریے ہیں، اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے ہیں۔ اور ایک طبقہ تیسرا وہ ہے جو عبادت کرتا ہے لیکن اللہ کے علاوہ کچھ اور لوگوں کی، جس طرح کہ بت پرست ہیں یا دیگر لوگ۔ لیکن اہل ایمان جو ہیں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں،
اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اس عبادت میں تساہل اور سستی نہیں کرتے، نمازوں کو 5 گانا وقت پہ ادا کرنا اپنا معمول رکھتے ہیں، اور یہی زندگی کا حسن ہے اور یہی زندگی کا جمال ہے۔ اور جو شخص اللہ کے حضور جھکنا چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق سے بھی، اس کی عمر سے بھی برکت اٹھا لیتا ہے۔ عبادت کا ایک مفہوم علماء نے اللہ تعالیٰ کی پہچان بھی بیان فرمایا۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا ترجمہ کیا ہے اے لیعرفونی، یعنی ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ مجھے پہچان جائیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی پہچان بندے کے اوپر جو ہے وہ ضروری ہے، اور جو شخص اس دنیا پہ رہ کے رب کی معرفت حاصل نہ کر سکا تو وہ قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ بات قرآن میں واضح طور پہ بیان فرمائی، من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو اس دنیا پر اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی اندھا ہی اٹھایا جائے گا۔ اس سے ان آنکھوں کی جو ہے وہ بے نوری مراد نہیں ہے، وہ تو حدیث میں آتا ہے جو آنکھوں سے آزمایا گیا کل قیامت کے دن اس کو اللہ جزا دے گا، اس سے دل کی بے نوری مراد ہے۔ ساری زندگی گزار دی، کاروبار کا پتہ کیسے کرنا ہے، سیاست کا پورا پتہ ہے کیسے کرنی ہے، ایک ایک امر کا پتہ ہے، ہر چیز کا پتہ ہے، نہیں پتہ تو جس نے پیدا کیا ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو ہمارا مالک ہے، ہم لمحہ لمحہ ایک ایک ساتھ ایک ایک گھڑی جس کے محتاج ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں سانس اندر جائے تو پھر بھی اس کے محتاج ہے، اندر سے خیریت سے باہر آئے تو پھر بھی اس کے محتاج ہے، اگر اندر والا باہر نہ آئے تو پھر بھی موت، باہر والا اندر نہ جائے تو پھر بھی موت۔ تو ہم ایک سانس میں کئی بار اس کے محتاج ہیں اور لمحہ لمحہ اس کے محتاج ہیں، جو ہماری ہر ضرورت کی کفالت کرنے والا ہے، جو ہمارا خالق بھی ہے، رب بھی ہے، مالک بھی ہے اور ضروریات کا کفیل بھی ہے، اور اس کو ہم نہیں پہچانتے۔ باقی ہر دنیا کی چیز ہمیں آتی ہے، ہمیں ایک ایک چیز سے پتہ ہے، ہمیں اتنا بھی پتہ ہے کہ فلاں کرکٹر نے چوکے کتنے لگائے اور چھکے کتنے لگائے ہیں، اس نے فلاں میچ میں سینچریاں کتنی کی ہیں، ہمیں اتنی تفصیلات کا علم ہے، ایک ایک شخص کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، لیکن نہیں پتہ تو اس کا نہیں پتہ جو ہماری شاہ رگ سے بھی نیڑے رہتا ہے، جو ہمارے دلوں کے قریب رہتا ہے، جس نے ہمیں زندگی کی بہاریں اور زندگی کا جمال دیا۔ آئیے اپنے رب کو پہچانیں، اور جو شخص اپنے رب کی معرفت حاصل نہیں کر سکا وہ قیامت کے دن بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پہ اترنے والی اس کتاب میں اس بات کو اعلانیہ طور پر واضح بیان فرمایا گیا۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا دل بینا بھی کر طلب خدا سے کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔